سلطان سلیمان کے عظیم دور سلطنت کے دوران استنبول کی گنجائش آباد گلیوں میں ایک بوڑھا عیسائی رہتا تھا۔ لوگ اسے دور دور تک جانتے تھے، مگر اس کی شہرت کسی عام بات کی وجہ سے نہ تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ صرف نبض پکڑ کر بتا دیتا ہے کہ کوئی لڑکی پاک دم ہے یا اس کا دامن داغدار ہو چکا ہے، یہاں تک کہ نبض پکڑ کر یہ بھی جتا دیتا کہ لڑکی کی شادی ہو چکی ہے یا اب تک کنواری ہے۔ یہ بات سننے میں جتنی عجیب لگتی تھی، حقیقت میں اتنی ہی خوفناک تھی، کیونکہ حیران کن طور پر اس کی کہی گئی باتیں اکثر سچ نکلتے تھے۔ لوگ اس کی اس غیر معمولی قوت پر دم بخود رہ جاتے اور رفتہ رفتہ اس پر اندھا اعتماد کرنے لگے۔ یہ بستی مکمل طور پر عیسائیوں کی تھی، اور وقت گزرنے کے ساتھ وہاں ایک نیا رواج جنم لے چکا تھا۔ کوئی بھی شادی اس وقت تک نہیں ہوتی تھی جب تک دلہن کو اس بوڑھے کے پاس نہ لیا جائے۔ وہ اپنی جریوں بھری انگلیوں سے لڑکی کی نبض پکڑتا، آنکھیں موند کر چند لمحے سوچتا اور پھر فیصلہ سنا دیتا۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ لڑکی پاک دامن ہے تو شادی دھوم دھام سے ہو جاتی، لیکن اگر وہ کہہ دیتا کہ لڑکی کا کردار مشکوک ہے تو اس معصوم لڑکی کو شادی کے بجائے غلام بنا کر منڈیوں میں بیچ دیا جاتا ہے۔ یہ ظلم اتنا بڑھ گیا تھا کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کی شادی سے کترانے لگے۔ کئی سالوں تک جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی، کیونکہ دلہن کا مقدر اس بوڑھے کی زبان پر ہو چکا تھا۔ اور تعجب کی بات یہ تھی کہ پورا شہر اس پر یقین کرتا تھا، جیسے اس کے الفاظ خدا کا حکم ہو۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن سلطان سلیمان اپنے عظیم محل کے اندر دربار لگائے بیٹھا تھا کہ اچانک ایک بوڑھی اماں دربار میں حاضر ہوئی۔ سلطان سلیمان جو ایک نہایت عقل مند اور رحم دل سلطان مانے جاتے تھے، انہوں نے جو ہی اس بوڑھی اماں کو دیکھا تو فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قریب لے آؤ۔ جب اماں قریب پہنچی تو سلطان نے نرمی سے پوچھا، اماں جان بتاؤ تمہیں میری خدمت میں کیا حاجت لائی ہے؟ اماں جان بتاؤ تمہیں میری خدمت میں کیا حاجت لائی ہے؟ بوڑھی اماں نے ادب سے جھک کر کہا، بیٹا میں بڑی امید کے ساتھ تمہارے پاس آئی ہوں۔ میں ایک عیسائی ہوں، مگر یہ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے لوگ جتنا اپنے مذہب سے پیار کرتے ہیں اتنا ہی تم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تمہاری رحم دلی نے ہمارے دلوں میں تمہاری عزت اور قدر کو بہت بڑھا دیا ہے۔ اماں نے پھر آہ بھرتے ہوئے کہا، مگر حضور ایک بڑی پریشانی ہے، ہماری بستی میں ایک بوڑھا عیسائی رہتا ہے جو لڑکیوں کی نبض پکڑ کر بتاتا ہے کہ وہ پاک دامن ہے یا نہیں۔ لوگ اس پر اندھا اعتماد کرتے ہیں، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ وہ یہ سب دولت کمانے اور اپنی حوث مٹانے کے لیے کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں، وہ صرف چالاکی اور فریب کے ذریعے لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ یہ سن کر سلطان سلیمان حیران ہوئے اور کہا، اماں یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اماں نے جواب دیا، حضور یہ بالکل سچ ہے، میری ایک جوان بیٹی ہے اور میرا شوہر چاہتا ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر میں اپنی بیٹی کو اس کے پاس لے گئی تو وہ ضد اور غصے کی وجہ سے میری بیٹی کو ناپاک قرار دے دے گا، کیونکہ میں اس پر یقین نہیں کرتی اور وہ جانتا ہے کہ میں اس کے خلاف۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ میری بیٹی پاک دامن نہیں تو کوئی اس سے نکاح نہیں کرے گا اور اسے غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا جائے گا۔ یہ سن کر سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، یہ کیسی جہالت ہے، ایسا ظلم کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ پھر سلطان نے حکم دیا، ابھی اور اسی وقت اس بوڑھے کو گرفتار کر کے لاؤ۔ لیکن اماں نے فوراً کہا، بیٹا ایک مشورہ ہے، اسے یوں گرفتار نہ کرنا، کیونکہ ہماری بستی کے عیسائی اس پر اندھا یقین کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس کا اصل چہرہ انہی لوگوں کے سامنے بے نقاب کیا جائے۔ جب وہ خود اس کی حقیقت دیکھ لیں گے تو وہ بھی میری طرح اسلام کی حقیقت کو پہچانیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔
یہ سن کر سلطان سلیمان کچھ دیر سوچ میں پڑ گئے اور پھر فرمایا، اماں جان تم بالکل ٹھیک کہتی ہو۔ سلطان نے فوراً ایک منصوبہ بنایا، عورت کا بھیس بدلا اور اس بوڑھی اماں کے ساتھ بستی میں جا پہنچے۔ اماں انہیں اس بوڑھے کے پاس لے گئی۔ اس نے سلطان کو دیکھا اور سمجھا کہ یہ اماں کی بیٹی ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑا، نبض دیکھی اور جھٹ سے کہہ دیا، تمہاری بیٹی کا دامن پاک نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ سلطان نے نقاب ہٹا دیا اور جب اس کا چہرہ ظاہر ہوا تو غصے سے جلتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس بوڑھے عیسائی کو یہ منظر دیکھ کر بوڑھے کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کانپنے لگا۔ سلطان نے رعد کی طرح گرجدار آواز میں کہا، بتاؤ کیا میرا کردار پاک نہیں؟ کیا میرا دامن داغدار ہے؟ بوڑھا کانپتی آواز میں بولا، حضور آپ کا کردار آئینے سے بھی زیادہ شفاف ہے۔ میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دیجیے۔ سلطان نے سختی سے کہا، اگر تمہارے پاس واقعی کوئی علم اور طاقت ہوتی تو کیا تم یہ بھی نہ پہچان پاتے کہ جس ہاتھ کو تم نے پکڑا وہ عورت کا نہیں بلکہ مرد کا تھا، مرد کا ہے۔ تم نے محض نفرت اور ضد میں آ کر بغیر دیکھے فیصلہ سنا دیا۔ تم نے اس بیچاری اماں سے دشمنی نکالی اور اپنی شہرت کے لیے معصوم بیٹیوں کی زندگیاں برباد کیں۔ بتاؤ تم آخر لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں کرتے رہے؟ پورا ہجوم اکٹھا تھا۔ سب کے سامنے وہ بوڑھا اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بولا، حضور میں مانتا ہوں یہ سب میں نے دولت اور شہرت کے لیے کیا۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی بھی ملی، مگر یہ سب جھوٹ اور فریب تھا۔ یہ سن کر سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا، اس کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دو۔ آج کے بعد ایسی کوئی رسم برداشت نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی ایسی جہالت پر یقین کرے گا تو اس سے میرا سامنا کرنا ہوگا۔ لوگوں نے جب اپنے آنکھوں کے سامنے اس بوڑھے کی حقیقت دیکھی تو وہ سلطان سلیمان کے انصاف اور حکمت سے بے حد متاثر ہوئے۔ بستی کے کئی عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یوں وہ جہالت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور وہ بوڑھا اپنے انجام کو پہنچا، اور پھر وہ بوڑھی اماں پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی، کیونکہ ایک سلطان کی حکمت اور ایک ماں کی سچائی نے مل کر اس فریب کار عیسائی کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔